بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ جماعت احمدیہ کی مرکزی ویب سائٹ الاسلام.org کے ٹیم ممبران کی ملاقات۔ مورخہ 24 فروری سن 2024 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ الاسلام.org ویب سائٹ کی نگرانی کرنے والی ٹیم کے 12 رکنی وفد کو اسلام آباد ٹلفورڈ میں قائم MTA اسٹوڈیوز میں بالمشافہ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ ٹیم خصوصی طور پر اس ملاقات میں شرکت کی غرض سے امریکہ اور یورپ سے تشریف لائی تھی۔ ملاقات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد مختلف پریزنٹیشنز پیش کی گئیں، جن میں الاسلام ویب سائٹ کی ٹیم کی جانب سے بروئے کار لائی گئی مساعی کے نتیجہ میں حالیہ اپڈیٹس پر روشنی ڈالی گئی۔ سب سے پہلے حضور انور اید اللہ کی خدمت میں الاسلام ویب سائٹ کے ری ڈیزائن پر ایک اپڈیٹ پیش کی گئی، نیز عرض کیا گیا کہ ہماری بنیادی توجہ لائبریری بالخصوص کتب کے سیکشن پر تھی۔ حضور انور نے توجہ دلائی کہ ہر کتاب آپ کے سرچ سسٹم میں دستیاب نہیں ہے، جس پر عرض کیا گیا کہ ہم ابھی ڈیمو پیش کریں گے، اس کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مزید فرمایا کہ اگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی سرچ کرنی ہو تو ورق دیکھنا پڑتا ہے، نیز مطلوبہ موضوع پر فوری اور براہ راست رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ حضور انور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس پر کام کیا جا رہا ہے، نیز اب جو ڈیزائن بنایا گیا ہے وہ موضوع کو براؤز کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہم کتاب کی ورق گردانی کو بھی بہتر بنانا چاہتے تھے۔ زیادہ تر سائٹس پر صحیح کتاب تلاش کرنے میں عمومی طور پر ادھر ادھر بہت کلک کرنا پڑتا تھا، اس لیے ہم بک پریویوز کو بھی متعارف کروا رہے ہیں۔ اب جب بھی کوئی صارف کسی بھی کتاب کے سر ورق پر کلک کرے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہو تو کتاب کا ایک پریویو پینل ظاہر ہوگا جو اس کتاب کے بارے میں معلومات، فہرست مضامین اور انڈیکس پر مبنی ہوگا۔ ویب سائٹ کو استعمال کرنے والے صارفین کتاب میں موجود تمام آیات کی فہرست بھی دیکھ سکتے ہیں جو قرآنی ترتیب سے پیش کی گئی ہیں، لیکن وہ ان آیات کو اس ترتیب سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس ترتیب سے کتاب میں ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اس سیکشن کا عنوان بھی شامل کیا ہے جس میں آیات پائی جاتی ہیں۔ اس سے صارف کے لیے یہ ملاحظہ کرنا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ مصنف نے کس طرح سے قرآن پاک کے ذریعہ اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے رہنمائی فرمائی کہ آپ کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ الاسلام ویب سائٹ احمدیت مذہب سے متعلق تمام موضوعات یا کم از کم جو موضوعات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں مذکور ہیں، ان کے حوالہ جات یا قرآن و احادیث میں جو موضوعات ہیں ان کا بنیادی ماخذ ہو۔ یہ آپ کا اگلا ہدف ہے، یعنی اگر کوئی حوالہ درکار ہو تو ہر کوئی فوراً اس تک پہنچ سکے۔ حضور انور نے استفہامیہ انداز میں دریافت فرمایا کہ کر لیں گے، جس پر اس بات میں جواب دیا گیا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مزید بیان فرمایا کہ جس طرح میں چاہتا ہوں وہ بھی میں دکھا دوں گا، جس طرح میں نے ایک انڈیکس بنایا ہوا ہے۔ حضور انور کی خدمت میں مزید عرض کیا گیا کہ جب بھی قرآن پاک کی کسی آیت پر کسی کتاب، مضمون، خطبہ جمعہ یا کہیں سے بھی کلک کیا جائے گا تو ایک آیت ایکسپلورر نمودار ہوگا۔ اس کے نتیجے میں صارفین اس کا ترجمہ دیکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت سے متعلق موضوعات کی فہرست، نیز اس کی تفسیر، بلکہ ترجمۃ القرآن کلاس کے کلپس بھی اسی صفحہ پر ملاحظہ کر سکیں گے۔ علاوہ ازیں ہم اس آیت کے دیگر حوالہ جات بھی دکھائیں گے جہاں صارفین یہ دیکھ سکیں گے کہ الاسلام ویب سائٹ میں مزید کہاں کہاں مذکورہ آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک نئی قسم کی لیونگ ڈیجیٹل تفسیر کی شکل اختیار کر جائے گی۔
اس کے بعد حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس ایک کتاب کے انڈیکس کی مدد سے سمجھایا کہ مثلاً ایک حوالہ بابت توبہ و استغفار ہے۔ اگر آپ دا ایسنس آف اسلام جلد دوم صفحہ 184 پر جائیں تو اس کتاب میں توبہ استغفار صفحہ 266 پر ہے۔ پھر نجات اردو میں جلد دوم صفحہ 195 پر ہے۔ اس لیے انگریزی کا اردو کے اصل متن سے موازنہ کریں۔ یہ انڈیکس میں نے خود بنایا ہے۔ ایک سائڈ یہ ہے اور دوسری طرف دا ایسنس آف اسلام میں انگریزی حوالہ جات بھی سارے اسی موضوع پر آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی اس طرح جو دستیاب ہیں مثلاً دا ایسنس آف اسلام جلد دوم میں یہ سارے موضوع آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز بنوائیں، کوئی ایسا طریق ہو جس میں اصل اردو کا حوالہ بھی نکل آئے اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی، عربی، جرمن، فرانسیسی یا کسی بھی اور زبان کا ترجمہ بھی نکل آئے، جس زبان میں بھی اس کا ترجمہ دستیاب ہو۔ حضور انور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم روحانی خزائن کے سرچ نتائج کے لیے گوگل پر انحصار کرتے ہیں، لیکن وہ نتائج نامکمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے موجودہ سرچ انجن میں تقوی پر کچھ تلاش کیا جائے تو پوری روحانی خزائن میں سے صرف 4 حوالہ جات نکلتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ نتائج نامکمل ہیں۔ اب ہماری ٹیم کی طرف سے نئے تیار کردہ سرچ انجن کے ساتھ اگر ہم دوبارہ تقوی پر کچھ تلاش کریں تو 71 کتب پر مشتمل 437 حوالہ جات نکلتے ہیں۔ نتائج میں ان کتب کے نام بھی آ جاتے ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور سامنے مختصر طور پر حوالہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں مزید نتائج پر کلک کر کے نتیجتاً وہ تمام جملے یا عبارتیں ظاہر ہو جائیں گی جن میں لفظ تقوی استعمال ہوا ہے۔ بعد ازاں حضور انور عید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور کی جانب سے قرآن کریم کے سرچ انجن میں کچھ مسائل کی نشاندہی فرمائی گئی تھی، تو ہم ان مسائل پر قابو پانے اور ان کے مکمل حل کے لیے کوشاں ہیں۔ حضور کے زیر ہدایت مجوزہ کتاب المعجم المفہرس کے استفادہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس طرح عربی کا لفظ قرآن کریم کے متن میں مستعمل ہے، صرف اسی طرح یا اسی شکل میں الفاظ کو تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لفظ عربی میں اور طریقہ سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قانتات کا لفظ ہے، اسے ہم قاف اور الف سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ قاف اور کھڑی زبر کے ساتھ قانتات لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس طرح کی بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں جس میں قاف اور ہا کے مسائل تھے۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اصل میں تو المعجم المفہرس کی طرح ہونا چاہیے۔ قاف اگر کہیں الف سے لکھا ہوا ہے تو اس میں بھی قانتات آنا چاہیے، کھڑی زبر فتح اشبائیہ سے لکھا ہوا ہے تو وہ آنا چاہیے۔ عربی کے تو مختلف رسم الخط ہیں، کوئی بغدادی ہے، کوئی فلاں ہے تو کوئی فلاں۔ کم از کم خط منظور میں جو ہم نے طے کیا ہے اس میں جتنے خط ہیں وہ تو آ جائیں۔ مزید برآں حضور انور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جو لوگ الاسلام ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اس کے متعلقہ ویب پیجز پر بھی جاتے ہیں۔ نیز 30 لاکھ سے زائد لوگوں نے گزشتہ برس اس ویب سائٹ سے استفادہ کیا اور الاسلام کے قرآن پیجز اس ویب سائٹ کا مقبول ترین حصہ ہیں۔ ایک شریک مجلس نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے رہنمائی طلب کی کہ الاسلام کے پاس جماعت کا بہت زیادہ ڈیجیٹل ڈیٹا ہے، اگر کوئی عالمی تباہی آتی ہے تو ہم اس ڈیٹا کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ٹیکنیکل آدمی تو آپ ہیں، مجھے کیا پتا، میں تو کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں۔ اس پر تمام شاملین مجلس بھی مسکرا دیے۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ یہ مواد کہاں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر رکھ سکتے ہیں، مثلا میں نے پرانے جماعتی لٹریچر کو 2-3 مختلف ملکوں میں رکھوا دیا ہے۔ جو پرانا جماعت یا MTA کا ریکارڈ تھا اس کو افریقہ، نارتھ امریکہ میں کئی جگہوں پر سنبھال کے رکھوا دیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ کسی طرح اس کو محفوظ کرنا، فزیکلی کسی جگہ لے کے رکھنا، یا اس کو کسی اور طریقہ سے اگر ہے تو پھر اس طرح سے محفوظ کرنا، وہ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا۔ ملاقات کے اختتام پر شرکائے مجلس کو حضور انور کے ساتھ گروپ فوٹو بنوانے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے آخر پر سب شاملین کو اللہ حافظ کہتے ہوئے الوداع کیا، اور اس طرح سے یہ ملاقات بخیر و خوبی انجام پذیر ہوئی۔ آواز مرزا عمران احسن۔